وزرائے کرام، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس، پارلیمنٹیرینز اور محترم صحافت کے ہمارے بہت قابل احترام ساتھی، خواتین و حضرات، سرکاری افسران، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج اس تقریب میں جو آپ نے ابھی سنا اس کے بارے میں دہراؤں گا نہیں، وہ خود تمام واقعات خود بولتی کہانیاں ہیں، اور گورنر پنجاب نے آج پچھلے 10-12 سال پر محیط جو واقعات، حقائق بتائے، اس سے میرا کام آسان ہو گیا کہ مجھے ان حقائق کو بتانے کے لیے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، لیکن بہت اچھے پیرائے میں گورنر صاحب نے یہ واقعات بیان کیے۔ مہمانان گرامی، کل رات کو وزیر خزانہ نے تیل کی اور پٹرول کی قیمتوں میں جو ہر 15 روز بعد قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں، اس میں 9 روپے اور 7.5 روپے، جہاں سے بھی ہے فگرز، 9 روپے اور 7.5 روپے، 9 روپے اور 7.5 روپے قیمتوں میں جو کمی کی گئی، وہ کوئی جادو منتر نہیں، اس لیے کہ عالمی منڈیوں میں کروڈ آئل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ یہ کمی جو کی گئی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس لیے ممکن ہوئی کہ روپے کی جو قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ بڑھ گئی، اور چونکہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں آگے اس کی قدر بڑھ گئی، تو ہمیں رب تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ جو روپیہ جو ڈالر کے مقابلے میں اس کی قدر بڑھی تھی، ہم نے وہ قیمتیں جو بھی اس میں آپ کو ہم نے مزید ریلیف قوم کو وہ دیا، ورنہ یہ نہیں کہ تیل کی قیمتیں کم ہوئی تھیں۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ IMF کے پروگرام کا ایک یہ مثبت پہلو ہے کہ روپیہ اور ڈالر اب دن رات وہ بالکل کہیں آسمان پہ یا زمین پہ نہیں جا رہے، بلکہ اس میں ایک استقامت آ رہی ہے، سٹیبلٹی آ رہی ہے۔ اور اگر یہ پروگرام IMF کا نہ ہوا ہوتا تو میں بلا خوف تردید آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ روپیہ کہاں ہوتا، ڈالر کہاں ہوتا، اور ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ ایک تلاطم کا شکار ہوتی۔ اس کے لیے میں تفصیل سے کل بھی اپنی تقریر میں بتا چکا، میں اس کو نہیں دہراؤں گا، لیکن جن لوگوں نے شیطانی چرخا اور ملک کے خلاف سازش میں جو ملوث تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو دفن کر دیا، اور تمام تر ان کی کاوشوں اور جو ان کے تانے بانے ہیں سمندر پار۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک ملک کا پاکستان کے خلاف بیان آیا تھا، اسرائیل کا، اور اس کی جو تانے بانے ہیں میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام سازشوں کو رب تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ میں نے آپ کو مثبت پہلو بتایا ہے،
اور جو چیلنجز ہیں وہ میں آپ کو تواتر سے بتا رہا ہوں کہ IMF کا جو پروگرام ہے یہ کوئی ہمارے لیے حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں ہیں. یہ ایک بہت چیلنجنگ یہ پروگرام ہے، مگر ہم اگر ہمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اگر ہم نے اس پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی جو اکانومی ہے، ہماری جو معیشت ہے، اس کو اگر ہم نے انقلابی اقدامات اٹھا کر اور جرأت مندانہ فیصلے کر کے اگر ہم نے اس کا عزم کیا اور آگے بڑھے تو یقین کریں کہ پاکستان کی معاشی ترقی انشاءاللہ وہ آپ کے قدم چومے گی. مگر شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے اصرار اور قربانی اور مسلسل محنت کا ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے اور اپنے آپ سے اور قوم سے وعدہ کرنا ہے. اور اس فیصلے کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر ہے، میرے اوپر ہے، میری حکومت کے اوپر ہے، اشرافیہ کے اوپر ہے، اہل جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بے پناہ وسائل دیے ان کے اوپر ہے، اور ہماری جو پبلک سرونٹس ہیں ان کے اوپر ہے، سیاستدانوں کے اوپر ہے. سب نے مل کر اگر یہ فیصلہ کر لیا، کر لیا کہ ہم نے پاکستان کی قسمت بدلنی ہے تو پھر کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں یہ سارے جو پروگرامز جو 2008 سے شروع ہوئے میاں نواز شریف کی قیادت میں، اور دیکھیے کہ اس کا محور کون ہے؟ ہمارا نوجوان، قوم کے نوجوان، قوم کی بیٹیاں اور بیٹے لاکھوں کروڑوں وہ اس کے محور ہیں. اور اربوں روپے آپ نے چاہے بولان یا راوی جو گاڑیاں دی گئیں، 50,000 گاڑیاں دی گئیں پنجاب کے طول و عرض میں صرف میرٹ کے اوپر، اور کوئی اس کا دوسرا سٹرینڈ نہیں تھا میرٹ کہ اس کی جو مالی حالت اس کے خاندان کی اور جو باقی جو شرائط تھی وہ پوری کرنی تھی. اور 99% یہ قرضے بینکوں کو واپس ہوئے. شامی صاحب آج یہاں پر تشریف فرما ہیں، سلمان غنی صاحب بھی ہیں اور مزمل سہروردی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. یہ آپ لکھاری ہیں، آپ کے دل میں قوم کا درد ہے اور آپ ایمانداری سے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. یہ ہے وہ معاملات جو کہ ایک فرق اور ایک تفریق قائم کرتے ہیں باتوں اور لاروں کی سیاست کو، اور جو عملی کام جو نواز شریف کی قیادت میں ہوا. نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا؟ آج یہ بات کوئی راز کی بات نہیں ہے. اس لیے کیا گیا کہ اس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا؟ کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں نواز شریف نے کلاشنکوف یا کوکین نہیں دی تھی بلکہ لیپ ٹاپ دیے تھے اور قرضے دیے تھے نوجوانوں کے روزگار کے لیے. نواز شریف کو کیوں اقتدار سے محروم کیا گیا؟ کہ نواز شریف سی پیک لے کے آیا تھا چین کے ساتھ 2015 میں اور بجلی کے منصوبوں کا ایک جال بچھایا، سڑکوں کا اور پلوں کا جال بچھایا اور ان لائن بنی. اور عمران خان کیوں چلا کر اپنے تمام جو اس وقت کے اداروں کے سربراہ تھے کہ شہباز شریف کو جیل میں ڈالو، سزا دلواؤ اور یہ 10 سال یہ پابند سلاسل رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نواز شریف کا ایک ادنا کارکن ہوں. میں نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں اگر میں نے یہ خدمات انجام دی تو وہ عمران نیازی کو منظور نہیں تھی، عمران نیازی کو منظور نہیں تھی. اور آپ نے دیکھا میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھا
کہ چشم فلک نے دیکھا کہ نواز شریف کو تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج دن رات ان کو حاضری کا حکم دیتے تھے بلا ناغہ کہ آپ پیش ہوں عدالت میں، اور عمران نیازی کو بعض جج دن رات ان کو ضمانتیں دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ فرق۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ہے۔ یہ پاکستان اس طرح کا نہیں کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو پھر سب ٹھیک، اور میں اگر وزیر اعظم نہیں تو ہر چیز برباد ہو جائے۔ نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ماں باپ کا بیٹا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ اس کا اقتدار جو ہے وہ چھنا اور چھین لیا گیا، اور اس کو ملک بدر کیا گیا، اور اس کو دیار وطن میں کئی سال رہنے پر مجبور کیا گیا، لیکن اس نے پاکستان کی محبت میں، پاکستان کی عظمت اور اس کے وقار کے خلاف کوئی کسی قسم کی سازش تو دور کی بات ہے، سوچا تک نہیں، اور ان لوگوں کی زبانوں کو تالے لگائے جو پاکستان کے خلاف بات کرتے تھے۔ آج وہ شخص جس کو دھکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ اقتدار میں بٹھایا گیا اور اس کو وزیر اعظم بنایا گیا، 4 سال دن رات چور ڈاکو کی وہ گردان کرتا رہا اور ایک اینٹ نہیں لگائی۔ دن رات اس نے پاکستان کے اندر کیا کیا سکینڈل نہیں ہوئے، مگر جب آئینی طریقے سے اس کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس نے اس دن سے لے کر آج تک کیا غلیظ ترین زبان استعمال کی اداروں کے خلاف۔ ہمیں تو اس نے نشانہ بنایا تھا۔ مجھے ایک شخص نے کہا جو وزیر اعظم ہاؤس میں کام کرتا ہے کہ شہباز شریف، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں۔ اس نے کہا اسی کمرے میں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا، دن میں 6 مرتبہ عمران نیازی جو متعلقہ لوگ تھے، شہباز شریف کو آج کیوں نہیں اندر کیا، دوپہر کو آج آپ نے کہا تھا، شام کو اس کو مولیا خولیا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور اس کے ساتھیوں کو میں جیل بھجوا دوں اور سب اندر ہوں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مرزا یار پھرے اور ایک ڈکٹیٹر بن جائے۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دیکھو یہ آپ کا فیصلہ ہے، الیکشن میں آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، لیکن فیصلہ آپ نے حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، تو وہ فیصلہ بہت پاکستان کو آگے لے جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نواز شریف کو مجھے ووٹ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حقائق پر مبنی تصویر نامہ آپ نے دیکھا ہے، ٹیسٹمونیلز آپ نے دیکھے ہیں، اس کو بھی ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں، اور اس 4 سالہ دور میں جو تباہی بربادی ہوئی اس کو بھی سامنے رکھیں۔ چینی کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا، گندم کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا، پشاور میں BRT کا اربوں کھربوں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا، معلم جبہ کا اربوں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا، اور خانہ کعبہ کی تصویر میں جو گھڑی کا سکینڈل وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ، 190 ملین پاؤنڈ 50-60 ارب بنتے ہیں، وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا۔ کابینہ سے دھوکہ کیا گیا، وہ نواز شریف کے زمانے میں تو نہیں ہوا۔ یہ باتیں حقائق، اس کو کوئی دنیا کا گیا گزرا شخص نہیں جھٹلا سکتا۔ انہی حقائق کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہم اس کو دل و جان سے مانیں گے، جس کو بھی آپ آگے لے کے آئیں گے اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ اور اگر آپ نے نواز شریف کو موقع دیا اگلے الیکشن میں تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، میں آپ سے آج بڑی انکساری اور انتہائی دردمندی سے میں عرض کرتا ہوں
کہ اگر آپ نے نواز شریف کو اگلے الیکشن میں موقع دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف، میں اور ہماری پوری ٹیم مل کر ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کے ہم دور پر لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان نوجوانوں کو میں کہا کرتا تھا، یہ کہتے تھے، یاد ہے آپ کو کہ یہ لیپ ٹاپ نہیں دے رہا، یہ رشوت دے رہا ہے۔ 10 لاکھ لیپ ٹاپ دیے ہم نے اپنے دور میں، 10 لاکھ، جس کی آج مالیت اربوں روپے بنتی ہے، 50-60 ارب، نہ جانے جو بھی، یہ کریکٹ فگر اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، 40-50-60 ارب بنتی ہوگی، یہ حساب کر لیں آج کی روپے کی قدر سے یا اس زمانے کی۔ تو کہتے تھے یہ رشوت دیتا ہے۔ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے پاکستان کے اندر کووڈ کے زمانے میں ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی تدریس کا سلسلہ منقطع نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے وائی فائی سے اپنی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے آج اس ملک کے اندر آئی ٹی کا ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے لاکھوں بچوں کو بے شمار فری لانسر بنایا، وہ آج عزت کی، وہ روزی کما رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا آج وہ سہارا بنے ہیں۔ جو شخص اس لیپ ٹاپ کو رشوت کہتا ہے تو مہربانی کر کے پھر آپ اس کے دماغی حیثیت کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ آج دنیا میں لیپ ٹاپ جو ہے وہ آج ایک ایسا آلہ بن گیا ہے کہ جس سے کہ پوری دنیا میں روشنی کی اور تعلیم کی روشنی جو اس کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہاں ابھی آپ نے یہ بچی ہماری سندھ سے تشریف لائی ہے، اپنا تھر پارکر سے، نانتا بسوامی۔ کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ لیپ ٹاپ کسی مسلمان کو جا رہا ہے یا کسی ہندو کو جا رہا ہے یا کسی عیسائی کو جا رہا ہے۔ ایک ہی اس کا معیار ہے، وہ میرٹ ہے، محنت اور محنت اور محنت، اس کے علاوہ نہ کوئی سفارش، نہ کوئی اور چیز۔ لاکھوں لیپ ٹاپ پنجاب میں اور لاکھوں لیپ ٹاپ وفاق میں نواز شریف کی قیادت میں تقسیم کیے گئے۔ میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بھی سفارش کے اوپر لیپ ٹاپ اگر کسی کو ملا ہو تو میں جواب دہ ہوں، میں قوم سے معافی مانگوں گا، اس لیے کہ یہ قومی وسائل ہیں۔ اور میرٹ کی جس طرح اس دور میں دھجیاں اڑائی گئیں، کس نے کہا تھا رات کے 12 بجے اعلان کیا کہ جو قرضے لی ہیں پچھلی حکومت میں اس کا کمیشن بنا رہا ہوں، اور اس میں ISI بھی اس میں شامل ہوگی، اس میں MI بھی اور IB، نہ جانے کون کون سے ادارے شامل کیے۔ اس بات کو اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، کہاں گیا وہ کمیشن اور کہاں گئی اس کی رپورٹ؟ اس طرح قوم کو ہر وقت دھوکے دینے، وقت کا ضیاع، الزامات کی بوچھاڑ اور ذہنی کوفت پہنچانا اور ذہنوں کو بدلنا، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ میں آپ کو کل بھی میں نے کہا، آج پھر کہتا ہوں، 3 ارب ڈالر کے انتہائی سستے قرضے دیے کن کو؟ جو کھربوں میں پلتے ہیں آج، اربوں میں نہیں، کھربوں میں۔ بھائی اگر جس کا اربوں کا کاروبار ہے، کھربوں کا کاروبار، بہت اچھی بات ہے، وہ کاروبار کریں، اپنا روزگار دیں، پیداوار بڑھائیں، ایکسپورٹس کریں، بہت اچھی بات ہے، اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن وہ 3 ارب ڈالر کے قرضے بڑے بڑے خاندانوں اور گھرانوں کو عمران نیازی کے دور میں جو دیے گئے، جہاں سے اس کا کیا انٹرسٹ ریٹ تھا؟ 4%۔ یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی سامنے بیٹھے ہیں، چودھری صاحب، جو میرے بڑے محترم ہیں، بڑے آنسٹ اور ایک وفادار اپنا بیوروکریٹ ہیں، یہ سب بیٹھے یہاں پہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 ارب ڈالر، اور 3 ارب ڈالر کو اگر آپ آج 270 روپے سے ضرب دیں تو یہ تقریباً آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کہ 10-11 اپنا یہ 300 ارب، 300 کتنا بنتا ہے بھائی؟ 800 ارب روپے
तकरीबन 800 अरब रुपए के कर्जे दिए गए 4% पर। ये नौजवान जो बैठे हैं, मैं पूछता हूं कि आपको क्यों नहीं मिले? हमने अपना रिकॉर्ड तो आपके सामने पेश कर दिया है। भाई आपको कर्जे क्यों नहीं मिले? आपको कारोबार क्यों नहीं करवाया गया? आपको छोटी और दरमियानी सतह की जो कारोबारी जो फैक्ट्रीज हैं, दफातर हैं, वो क्यों नहीं मिले आपको? बड़ों को इसलिए दे कि वो और 4% पे, अगर और कुछ नहीं तो 10% पे बाजार में सूद दे दें और पैसे 6% जेब में डालें। कौमें इस तरह नहीं बनती, कौमें इस तरह तबाह होती हैं। काश इस 900 अरब रुपए में से ज्यादा नहीं तो 100 अरब 200 अरब के कर्जे आपको दे देते, इस कौम के नौजवानों को और कौम की बेटियों को, तो पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है वो आसमानों से बात कर रही होती। लेकिन मकसद क्या था कि दिन रात स्कैंडल्स, झूठ, इल्जामात और अपनी तिजोरियां भरते रहे। मेरे बुजुर्गों, ये वो एक दिल खराश दास्तान है जो इस कौम ने अपनी आंखों से देखी और कानों से सुना। लेकिन अब इंशाअल्लाह वो वक्त किस्सा पारीना है। अब वो वक्त माजी में चला गया। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, उस रब्ब जलील को मंजूर हुआ, तो मैं नवाज शरीफ के बिहाफ पर मैं आप सबसे, पूरी कौम से वादा करता हूं कि नवाज शरीफ की क़यादत में देखें, अब मैं 72 साल का होने वाला हूं। नवाज शरीफ भी इंशाअल्लाह अब 74 साल के, हम दोनों भाइयों का फ़र्क सिर्फ 1.25 साल का है। लेकिन मेरे वो बाप की जगह हैं, मेरे वो लीडर हैं। मैं उनको फॉलो करता हूं और बहुत जुर्रत के साथ फॉलो करता हूं। मैं समझता हूं कि उनकी लीडरशिप में इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है। हमने बहुत 40 साल इस दश्त में ज़िंदगी बसर की है, बड़ी बड़ी उड़ान भी देखी और बहुत खाई भी देखी, जेलें काटी, अटक किले गए, गरीब वतनी बर्दाश्त की, हथकड़ियाँ लगी, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये वतन की खातर हर चीज़ हम भूल गए कि वतन आगे है, वतन को हमने बनाना है, कुछ हो जाए पाकिस्तान। यहाँ पे मैं अक्सर बात करता हूँ ये पब्लिक सर्वेंट्स का कि ये ढीले पड़ गए हैं पिछले कई साल से। ढीले क्यों ना पड़े? इनके साथ जो कुछ हुआ, इनके वालिदैन के साथ जो कुछ हुआ, इनके बच्चों के साथ जो हुआ, इनके रिश्तेदारों के साथ जो हुआ, मुंह छुपाते फिरते थे कि हमें एक प्रोपेगेंडा के तहत झूठे इल्जामात में जेलों में बंद कर दिया। वो क्या बताते हैं अपने बच्चों और बेटियों को जब वो उनको अदालत में या जेल में मिलने आते थे कि अब्बा आपने क्या कर दिया कि हम स्कूल में जाते हैं तो हमें ताने मिलते हैं। मुझे बताएं मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बेटियों, क्या इस तरह कौमें बनती हैं? अगर इल्जाम सही तो लेके आते। उनके जमाने में उनको मेरिट पर अदालतों से जमानतें मिलती रहीं। अगर आपने एहतसाब करना है इंसाफ की बुनियाद पर, तो फिर आपने बीआरटी पेशावर का स्टे ऑर्डर क्यों लिया हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से? एफआईयू को क्यों रोक दिया आपने कि बीआरटी पेशावर की आपने नहीं करनी? आपने मालम जब्बा को क्लीन चिट किस तरह दी थी अपने दौर में? अपनी जो उनकी बहन मोहतरमा है उनको किस तरह उनको आपने क्लीन चिट दे दी कि उनके जो लंदन और अमेरिका और दुबई में उनके घर थे जो डिक्लेयर्ड नहीं थे? अपनी अहलिया मोहतरमा को आपने किस तरह प्रोटेक्ट किया? जो अब तो तहाइफ, महंगे तहाइफ लेते थे, किसके बदले में उनको क्या हक था उनका? ये कौम का पैसा था, ये कौम के तोहफे थे। ये थी आपकी इंसाफ पसंदी और इंसाफ पर मबनी एहतसाब। ये एहतसाब नहीं था, ये एहतसाब के नाम पर आपने बदतरीन, आपने इस मुल्क के अंदर न सिर्फ ऑपोजिशन से बल्कि सियासी जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनसे आपने इंतकाम लिया कि उन्होंने नवाज शरीफ के दौर में तरक्की क्यों की और मेहनत क्यों की। तो मेरे बुजुर्गों, ये हाशिमा बैठे हैं यहाँ पे, 3 साल जेल काटी इन्होंने। इनका क्या कसूर था?
कसूर ये था कि इन्होंने मेट्रो बनाई 30 अरब में। और आप याद करें, मैं सिर्फ हकायक की बुनियाद पर बात करता हूं, ना हवा में बात करने की मेरी आदत है, ना ये होना चाहिए। मेट्रो लाहौर 30 अरब में बना और 11 महीनों में आप सब इसके गवाह हैं। लाहौर, ये आप सब गवाह इस बात के हैं कि नहीं? आप 11 माह में बना और इन्होंने कहा कि 70 अरब पे बना मेट्रो को, 50 अरब 70 अरब। मैंने कहा कि अगर 30 अरब से एक धेला भी ज्यादा लगा है तो मैं माफी मांग लूंगा, इस्तीफा देके घर चला जाऊंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 अरब रुपए के ऊपर बाकायदा मोहर लग चुकी है। फिर कहा कि ये इत्तेफाक फाउंड से जंगला आया। इत्तेफाक फाउंड तो 15 साल से बंद पड़ी थी, वो मेरे बुजुर्गों ने मनाई थी। उसका हमने जो बैंकों का कर्जा था, जो माजी में कौमियाई जाने की बुनियाद पर और दूसरे मामलात के ऊपर मैं तफसील में नहीं जा रहा, 6 अरब का कर्जा जमा हो चुका था। इत्तेफाक फाउंड्रीज को नवाज शरीफ ने, मैंने खुद, वो वजीर आजम थे, मैं वजीर आला था, बेच कर बैंकों का एक एक पाई उतारी हमने। कोई हमने उनसे डिस्काउंट नहीं लिया। मैं खुद नुमाई की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कौमें इस तरह बनती हैं कि आप अपनी जात से बढ़कर आप कौम के लिए खिदमत करें और कौम के लिए आप हर चीज की कुर्बानी दे दें, तब कौमें बनती हैं। इस तरह कौमें नहीं बनती। कौम तो लगती है एक ईमानदार लीडर के पीछे। नवाज शरीफ को किस तरह पनामा के मुकाबले में अकामा में सजा दी गई, किसी ने नवाज शरीफ की सुनवाई नहीं की कि भाई कितना जुल्म किया जा रहा है। ना पनामा में नवाज शरीफ का नाम है, अकामा वो 10,000 दिरहम ना उन्होंने तनख्वाह ली। जिस शख्स ने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, जिस शख्स ने इस मुल्क में सीपैक के 30 अरब डॉलर के मंसूबे लगवा दिए, जिस शख्स ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत 28 मई को अल्लाह ताला के फजल करम से और कौम की इज्तिमाई कुव्वत और मेहनत से पाकिस्तान को 1999 में एटमी कुव्वत बनाया, जिस शख्स ने इस मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाया, आप उसको पनामा में पकड़ते और अकामा में सजा देते एक झूठे मुकदमे में। और जिस शख्स ने, अबे खामोशी इख्तियार, ओ भाई, और जिस शख्स ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहता हूं कि हिटलर और इमरान नियाजी में क्या फर्क है? हिटलर ने अपने दौर में जर्मनी को अपने हाथों से बनाया। आप आज भी जाएं तो ऑटोबान उनकी दुनिया में मशहूर हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया में मशहूर है। जो गाड़ियां पाकिस्तान में जो अहले ज़रूरत मंगवाते हैं वो जर्मनी की बनी होती है, बरतानिया की बनी होती हैं। हिटलर ने सनत को बेपनाह उसको तरक्की दी और फिर अपने हाथों से हिटलर ने उसको तबाह कर दिया। 1945 में फिर जहर खा के उसके बच्चे और ईवा ब्राउन सब इस दुनिया से चले गए। इमरान नियाजी ने तो एक ईंट नहीं लगाई थी, मगर ईंट से ईंट बजा दी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। फैसला आपने करना है, सर तस्लीम खान हमने करना है। पाकिस्तान, कायदे आज़म